آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ یونس کی آیت نمبر 11 پڑھتے ہیں اور اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ وَلَوْ اور اگر يُعَجِّلُ اللَّهُ جلدی کرتا اللہ للناسی لوگوں کے لیے الشر برائی پہنچانے میں، اس کے ایک معنی تو یہ ہے کہ جس طرح انسان خیر کے طلب کرنے میں جلدی کرتا ہے، اسی طرح وہ شر عذاب کے طلب کرنے میں بھی جلدی مچاتا ہے۔ اللہ کے پیغمبروں سے کہتا ہے اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے کر آؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے کہ اگر ان کے اس مطالبے کے مطابق ہم جلدی عذاب بھیج دیتے تو کبھی کہ یہ موت اور ہلاکت سے دوچار ہو چکے ہوتے، لیکن ہم مہلت دے کر انہیں پورا موقع دیتے ہیں۔ دوسرے معنی یہ ہے کہ جس طرح انسان اپنے لیے خیر اور بھلائی کی دعائیں مانگتا ہے جنہیں ہم قبول کرتے ہیں، اسی طرح جب انسان غصے یا تنگی میں ہوتا ہے تو اپنے لیے اور اپنی اولاد وغیرہ کے لیے بد دعائیں کرتا ہے جنہیں ہم اس لیے نظر انداز کر دیتے ہیں کہ یہ زبان سے تو ہلاکت مانگ رہا ہے مگر اس کے دل میں ایسا ارادہ نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم انسانوں کی بد دعاؤں کے مطابق انہیں فوراً ہلاکت سے دوچار کرنا شروع کر دیں تو پھر جلدی ہی لوگ موت اور تباہی سے ہمکنار ہو جایا کریں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ تم اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے مال کاروبار کے لیے بد دعائیں مت کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری بد دعائیں اس گھڑی کو پا لیں جس میں اللہ کی طرف سے دعائیں قبول کی جاتی ہیں، پس وہ تمہاری بد دعائیں قبول فرما لے۔ استعجالہم مانند جلدی طلب کرنے ان لوگوں کے، بالخیر بھلائی کو، لقضیہ تو البتہ پورا کر دیا جاتا، الیہم ان کا۔ ولو یعجل تعجیل تفعیل سے ہے، اس کا معنی وقت سے پہلے طلب کرنا، اور استعجال کا معنی بھی جلدی طلب کرنا ہے، مگر یہاں یہ دونوں جلدی طلب کے معنی میں نہیں بلکہ جلدی دینے کے معنی میں ہیں، اور حروف میں اضافہ معنی میں اضافے کے لیے ہے۔ اس آیت کی دو تفسیریں کی گئی ہیں۔ پہلی یہ کہ کفار جلدی مچاتے تھے کہ لو عذاب جیسے ہم ڈراتے ہو، فرمایا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور وہ تو اسے عذاب جلدی مانگتے ہیں، حتیٰ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ اگر اسلام واقعی حق اور سچ ہے تو ہم پر پتھروں کی بارش برسا یا کوئی عذاب علیم بھیج دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم جس طرح انہیں خیر بہت جلدی عطا کر دیتے ہیں اس طرح ان کے مطالبے پر عذاب بھی جلدی بھیج دیتے تو یہ کبھی کے ہلاک ہو چکے ہوتے، مگر ہم انہیں مہلت دے کر پورا موقع دیتے ہیں کہ واپس پلٹ آئیں۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، انسان جب اپنے کیے یا دوسرے کی بھلائی کی دعا کرتا ہے تو اسے جلد قبول فرماتا ہے، لیکن جب غصے یا رنج میں آ کر اپنے منہ سے اپنے یا اپنے بچوں یا دوسروں کے لیے بد دعا کے کلمات نکالتا ہے تو وہ انہیں قبول نہیں فرماتا بلکہ ڈھیل اور مہلت دیتا ہے کہ شاید وہ اپنی اصلاح کریں، اور اگر وہ یہ بھی جلدی قبول کر لے تو لوگ جلد ہی ہلاک ہو جائیں۔ اس صورت میں استعجال میں طلب کا معنی موجود ہے، تعجیل میں نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا تدعوا علی انفسکم ولا تدعوا علی اولادکم ولا تدعوا علی خادمکم ولا تدعوا علی اموالکم لا توافقوا من اللہ ساعة نیل عطاء فیستعجیب لکم۔ اپنے آپ پر بد دعا نہ کرو اور اپنی اولاد پر بد دعا نہ کرو اور اپنے خادموں پر بد دعا نہ کرو اور اپنے مالوں پر بد دعا نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ تم کسی ایسے وقت میں دعا کر بیٹھو جس میں مانگی ہوئی چیز دے دی جاتی ہے اور وہ تمہاری بد دعا قبول کر لے۔ آخر میں فرمایا کہ آخر دن پر ایمان نہ لانے والوں کو ہم ان کے کفر و شرک اور ان کی سرکشی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتے ہیں،
پہلی تفسیر ان الفاظ کے ساتھ زیادہ مناسبت رکھتی ہے۔ اجلہم، وقت مقرر، فنظروا، پھر ہم چھوڑ دیتے ہیں، الذین، ان لوگوں کو جو لا یرجون، نہیں امید رکھتے، لقاءنا، ہماری ملاقات کی، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یامہون، وہ بھٹکتے پھرتے ہیں، وہ سرگرداں رہتے ہیں۔ قریش مکہ کی مسلسل اظہار ثانیوں اور نافرمانیوں کے نتیجے میں مکہ میں سخت قحط نمودار ہوا، جس کی مصیبت سے اہل مکہ بلبلا اٹھے۔ قریشی متکبرین کی اکڑی ہی گردنیں جھک گئیں، کھانے کو کچھ نہ ملتا تھا، حتیٰ کہ یہ لوگ ہڈیاں اور چمڑا تک کھانے پر مجبور ہو گئے، اور آسمان کی طرف دیکھتے تو بھوک کی شدت اور جسمانی کمزوری کی وجہ سے انہیں دھواں ہی دھواں نظر آتا تھا، اور ان دونوں وہ اللہ سے آہذاریاں بھی کرتے تھے۔ بت پرستی میں بھی خاصی کمی آ گئی تھی۔ جب اس قحط نے طول کھینچا تو ابو سفیان آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا، آپ قحط کے عذاب سے نجات کے لیے دعا فرمائیں۔ آپ تو صلہ رحمی کا سبق دیتے ہیں، جبکہ ہم بھوکے مر رہے ہیں۔ اگر یہ عذاب دور ہو گیا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ چنانچہ آپ نے دعا فرمائی تو بارشیں ہونے لگیں، قحط دور ہو گیا، اور یہ دعائیں انسانوں کی بھلائی اور خوشحالی کے لیے تھیں۔ اچھی دعا جلد قبول ہو جاتی ہے اور بری نہیں ہوتی۔ دوسری طرف کافر لوگ آپ سے کہتے تھے کہ اے اللہ، اگر یہ قرآن برحق ہے اور تیری طرف سے ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے۔ یہ دعا انسانوں کی برائی اور تباہی کے لیے تھی، جسے اللہ تعالی نے قبول نہ کیا، حتیٰ کہ بعد اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کے جواب میں فرمایا، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنا دستور یہ بتلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جب کوئی اچھی چیز طلب کی جائے تو وہ قبول فرماتا ہے۔ اس طرح اگر وہ تم لوگوں کی بد دعائیں بھی قبول کرنے لگتا تو اس وقت تم میں سے کوئی بھی زندہ نہ رہتا۔ اللہ کا دستور یہ ہے کہ برے کاموں کے بدلے میں یا بد دعاؤں کے نتیجے میں فوراً عذاب نازل نہیں کیا کرتا، بلکہ لوگوں کو سنبھلنے کا موقع دیتا رہتا ہے۔ پھر اگر بار بار کی تنبیہات کے باوجود بھی لوگ نافرمانیوں سے باز نہ آئیں تب ان پر عذاب آتا ہے۔ یہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم مکہ میں تشریف رکھتے تھے۔ قحط کی شدت کا یہ عالم تھا کہ قحط زدہ علاقے ویرانے بن گئے تھے۔ ابو سفیان اسلام کی اخلاقی تعلیمات، صلہ رحمی کا واسطہ دے کر رحم کی درخواست کی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے پھر دعا فرمائی اور خیر ختم ہوا۔ یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی استسقاء میں اس لیے لائے کہ جیسے مسلمانوں کے لیے بارش کی دعا کرنا مسنون ہے، اسی طرح کافروں پر قحط کی بد دعا کرنا جائز ہے۔ روایت میں جن مسلمان مظلوموں کا ذکر ہے، یہ سب کافروں کی قید میں تھے۔ آپ کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے کو چھڑوا دیا اور وہ مدینہ میں آپ کے پاس آ گئے۔ 7 سال تک حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قید پڑا تھا، جس کا ذکر قرآن شریف میں ہے۔ غفار اور اسلم یہ دونوں قومیں مدینہ کے ارد گرد رہتی تھیں۔ غفار قدیم مسلمان تھے اور اسلم نے آپ سے صلح کر لی تھی۔ آج اگر ہم اپنے حالات پر نظر ڈالیں اور اپنی انفرادی اجتماعی زندگی کا جائزہ لیں تو حقیقت یہ ہے کہ ایسی کوئی برائی نہیں جسے ہم نے من حیث القوم سینے سے نہ لگایا ہو۔ شرک، بدعات، توہمات، خرافات، بے حیائی، فحاشی، عریانی، ذخیرہ اندوزی، سود خوری، بددیانتی، کرپشن، لوٹ کسوٹ، قتل و غارت گری کے گٹا ٹوپ اندھیروں میں ہم گم ہیں۔ سود جسے قرآن نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ قرار دیا ہے، اسے عام آدمی سے لے کر حکومت تک کوئی بھی چھوڑنے کو آمادہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے دعوے ہیں کہ ہمیں خوشحالی، ترقی اسی راستے پر چلنے سے ہی ملے گی۔ چنانچہ صورتحال یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی نافرمانی میں جیسے جیسے ہمارے قدم بڑھ رہے ہیں، بدتر سے بدترین نتائج ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ ہم بغیر سوچے سمجھے مغربی اقوام کی طرز زندگی اپنانے کے چکر میں دھکے کھا رہے ہیں۔ ہر آنے والی نئی حکومت اپنی طرف سے نئے نئے معاشی اقتصادی پروگرام لے کر آتی ہے، لیکن حالات بہتر ہونے کی بجائے مزید بدتر ہو رہے ہیں، مزید خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ مرض بڑھتا کیا، جوں جوں دوا کی والی صورتحال ہے۔ یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھنے اور کانوں سے سننے کے باوجود بھی ہم اللہ، اس کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور بغاوت والی روش چھوڑنے پر تیار نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج وطن عزیز خوش سالی،
قید کی لپیٹ میں ہے، بدحالی کی لپیٹ میں ہے، زمینیں ویران ہیں، بستیاں غیر آباد ہو چکی ہیں، بعض علاقوں میں انسان اور جانور پانی کے ایک ایک قطرے کو ترس رہے ہیں۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب مختلف نوعیت کا ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ آخرکار ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ میں پکڑ کر پھر ان میں سے کسی پر ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی، قوم عاد، اور کسی کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا یعنی قوم سمود، اور کسی کو ہم نے زمین میں دنسا دیا یعنی قارون، اور کسی کو غرق آب کر دیا یعنی فرعون، حامان اور قوم نوح۔ اللہ تو ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ ارض پاکستان پر اس وقت بھوک اور پیاس کے بادل منڈلا رہے ہیں، پورا ملک خوش سالی کی زد میں ہے، صنعت اور زراعت پر نظر کی کیفیت طاری ہے۔ اس کے اسباب کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے، اس پر بہت کم لوگ توجہ دیتے ہیں، بلکہ افسوسناک بات یہ ہے کہ ماضی کی طرح اس عذاب الہی کی توجیہ اور اس کے اسباب، عوامل اور علاج کی تدبیریں بھی خالصاً مادی ذہنیت سے کی جا رہی ہیں، اور شاید کسی کا ذہن اس بات طرف نہیں جا رہا کہ ساری صورتحال کے پیچھے قدرت کا خفیہ ہاتھ کار فرما ہے۔ اصل اسباب اور وجوہات کی طرف توجہ دینا اور ان کو حل کرنا شاید کوئی اپنی ذمہ داری ہی تصور نہیں کرتا۔ حسب روایت ہر نئی حکومت سابقہ حکمرانوں کو اس کا ذمہ دار ٹھہرا کر بجائے میں خود اپنا فرض پورا کر دیتی ہے، اور اس حوالے سے ٹی وی اور ریڈیو پر چند مذاکرات کروا کر، اخبارات میں چند خبریں لگوا کر، قومی خزانے سے قحط زدگان کی امداد کام تشہیر زیادہ کر کے حکومت گویا اپنے آپ کو بڑی ذمہ قرار دے لیتی ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے بہرحال ہمارا فرض ہے کہ ان مشکلات کے سد باب کے لیے ہم اپنے دین سے رہنمائی حاصل کریں۔ اس لیے پوری قوم کو سنت نبی کے مطابق پورے ملک میں نماز استسقاء کا اہتمام کرنا چاہیے اور اپنا اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ جو کمی کوتاہی جہاں جہاں پر ہے ہمیں پائی جاتی ہے اسے دور کر کے اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی چھوڑ کر صحیح معنی میں ان کی اطاعت کرنی چاہیے۔ سودی کاروبار، ذخیرہ اندوزی، حرام ذرائع آمدنی، دھوکہ بازی، رشوت خوری، کرپشن سے باز آنا چاہیے، بدکاری سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے، وعدے کی پاسداری، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ پوری قوم کو ادا کرنا چاہیے، عریانی اور فحاشی کی روک تھام کے لیے اجتماعی کوشش بروئے کار لانی چاہیے، ظلم زیادتی سے گریز کرنا چاہیے اور رشتہ داروں سے صلہ رحمی اور حسن سلوک کرنا چاہیے، ماپ تول میں کمی بیشی کے بجائے پورا لینا دینا چاہیے۔ ان باتوں پر عمل پیرا ہونے سے اللہ راضی ہو جائے گا اور معاشرہ امن و سکون کا گہوارہ بن جائے گا اور رحمت خداوندی جوش میں آئے گی، بارشوں کا نزول شروع ہو جائے گا، کھیتوں میں ہریالی آئے گی، وطن عزیز ترقی کی اشارہ پر گمزون ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ یا اللہ کریم، کفار منکرین جس قید مبتلا کیا تمام اہل اسلام کو اس حالت سے بچائیے، اور رنج و غم اور مصیبت تکلیف کے وقت تو آپ کو یاد کرنا چاہیے، اور جیسے ہم ابھی آپ کو بھول گئے ہیں اس سے ہم کو بچا۔ یا اللہ کریم، ہم نے قرآن سنت کو چھوڑ دیا اس لیے ہم پوری دنیا میں ذلیل رسوا ہیں۔ یا اللہ کریم، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے غفلت جال سے آخرت کی طرف سے غفلت برتی ہے۔ یا اللہ کریم، آپ ہماری آنکھیں کھول دے۔ یا اللہ کریم، ہمیں ہر حال میں اور ہر آن میں اپنے سے صحیح قوی تعلق نصیب فرمائیے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔